آج پتہ نہیں ہم نے کن لوگوں سے کیا کیا سیکھ لیا. ہماری حالت تو یہ بن گئی ہے کہ ہم 4 پیسے خواہ حرام طریقے سے ہمارے پاس آ جائیں، ہم تو ان کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ان سے آنکھیں چرانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی پتہ نہیں کون ہے، میں دیکھا ہے کبھی آپ کو. ہم ان لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. ہم ان لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ آج میرے پاس 2 پیسے آ گئے، اور صرف اس لیے کہ آج میں تھوڑا سا اس سے زیادہ مالدار بن گیا، خواہ مالدار بھی حرام طریقے سے ہی بنا ہو. پتہ نہیں کہاں سے ہم نے سیکھ لیا. رسول پاک علیہ السلام کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز بہت نمایاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اونچ نیچ ختم کر کے رسول پاک علیہ السلام کی مجلسوں میں صرف وہی افضل سمجھا جاتا تھا جو زیادہ تقوی والا ہو، زیادہ بزرگی والا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر تشریف فرما ہیں. بڑے بڑے قریش کے سردار جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یا بہت دیر کے بعد مسلمان ہوئے، وہ سارے کے سارے سامنے بیٹھے ہیں. اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور سیدنا بلال کہہ کر بلایا اور اپنی جگہ چھوڑی کہ آپ یہاں تشریف رکھیں. بڑے بڑے سردار، امیر المومنین، یہ آپ نے کیا کیا؟ بڑے بڑے خاندان کے بڑے بڑے افراد آپ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ نے ان کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں کیا. حضرت عکرمہ ابو جہل کے بیٹے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، وہ کھڑے ہوئے. امیر المؤمنین آپ نے بالکل ٹھیک کیا. صدیق اکبر ہوتے وہ بھی یہی کرتے، اور رسول پاک علیہ السلام ہوتے وہ بھی یہی کرتے. اور پھر ان سرداروں کو مخاطب ہو کے کہا کہ تم اس وقت کہاں چلے گئے تھے جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی؟ تم سب نے ستانا شروع کیا. یہ بلال ہی تو تھا جس نے ساتھ دیا تھا. کیسے بھول سکتے ہیں ان کی ان اداؤں کو؟ اس وقت میں ساتھ دینے والے بلال تھے، تم لوگ نہیں تھے. تم لوگ تو ستانے والے تھے، تکلیفیں پہنچانے والے تھے. اور یہ دین ایسا دین ہے کہ اس میں تو صرف دل کو دیکھا جاتا ہے، تقویٰ طہارت کو دیکھا جاتا ہے، مالوں کو نہیں دیکھا جاتا، لباس کو نہیں دیکھا جاتا، گاڑیوں کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں مکانات کو نہیں دیکھا جاتا، محلات کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ پاک اگر دیکھتے ہیں ان اللہ ینظر الی صورکم و اعمالکم، اللہ جب بھی نظر ڈالیں گے تمہارے اعمال کو دیکھیں گے اور تمہارے دلوں کو دیکھیں گے اور تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. اللہ کبھی بھی کسی بندے کو اس کے مکان کی حیثیت سے نہیں دیکھتے ہیں، کبھی بھی کسی بندے کو اس کے عہدے کی حیثیت سے نہیں دیکھتے ہیں، کبھی بھی کسی بندے کو اللہ پاک اس کے لباس کی حیثیت سے نہیں دیکھتے ہیں. اللہ جب بھی نظر ڈالتے ہیں اپنے کسی بندے پر تو اس کے دل پر نظر ڈالتے ہیں. اگر دل گندا ہوتا ہے وہ بندہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، خواہ اس نے کتنا ہی بہترین پرفیوم لگایا ہوا ہو، اس نے کتنا ہی بہترین صابن استعمال کیا ہو، اس نے جو کچھ بھی کیا ہو. اس لیے قرآن اگر اٹھا کر دیکھیں بہت سے مضامین ایسے ہیں جو اللہ قسم کھا کر بیان کرتے ہیں. یہ بڑا لمبا باب ہے. سب سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں کسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے سورہ والشمس وضحاہا کے اندر. کہیں ایک قسم کھا کر کوئی مضمون بیان کیا، کہیں 2 قسمیں کھا کر کیا، کہیں 4 قسمیں کھا کر کیا. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. 11 قسمیں کھائیں اللہ نے، 11 قسمیں کھائیں. اور 11 قسمیں کھانے کے بعد بات کون سی بیان کی؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ایک بات بتانے کے لیے 11 قسمیں کھائیں. پورے قرآن میں کسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے اتنی کثرت سے اللہ قسمیں نہیں کھاتے جتنی قسمیں کثرت سے یہاں کھائی ہیں. 11 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. کامیاب ہے وہ آدمی جس کا دل پاک ہے. وقد خاب من دساہا، بڑا گھاٹے اور نقصان والا وہ ہے جس نے اپنے دل کا ستیہ ناش کر دیا.
آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ دل کی حالت کیا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ ہمارے پروگرام میں کبھی یہ نہیں آتا بھی دل کو بھی دیکھ لو، اس کے پلے کچھ ہے کہ نہیں ہے، یا ساری خیانتیں دل میں جمع ہیں، ساری بدماشیاں دل کے اندر جمع ہیں، یا دل کو ہم نے کتنا گندا کر لیا ہے دنیا کی محبتوں سے، دل کو کتنا گندا کر لیا ہے بد نگاہی کے مرض سے، دل کو کتنا گندا کر لیا ہے دنیا کی بہت ساری غلط قسم کی چیزیں اس کے اندر جمع کر کے۔ جب اتنی گندی چیزیں دل کے اندر جمع ہوں گی تو اللہ کہاں آئیں گے؟ کیسے آئیں گے اللہ اس دل کے اندر؟ کہاں سے آئے کہ اس دل کے اندر دین کی محبت جس میں پہلے گند موجود ہو، جس میں حرام کھا کھا کر، حرام دیکھ دیکھ کر، حرام سن سن کر، حرام کی طرف چل چل کر ہم نے اپنے دل کو کالا سیاہ کر لیا ہو؟ اللہ کیسے اس کے اوپر نگاہ کریں گے؟ پورے قرآن کے اندر کسی مضمون کو اتنی کثرت سے قسمیں کھانے کے بعد اللہ بیان نہیں فرماتے جتنا سورہ والشمس وضحاہا 11 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس آدمی نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، اس کو رگڑ رگڑ کر پاک صاف بنا لیا، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور وہ بندہ بہت ناکام ہے، بڑے گھاٹے کے اندر ہے، جس نے اپنے دل کو خواہشات کا غلام بنا دیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کون سی زندگی اختیار کی ہے؟ کس زندگی کے ساتھ زندہ رہنے کا ارادہ ہے؟ کس زندگی پر مرنے کا ارادہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو سوچیں۔ اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، یہ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ اگر اسی طرح سے دل کو لے کر چلے گئے، بڑا گھاٹے کے ساتھ دنیا سے گئے۔ اور اگر اللہ نے ہمارے دل کو پاک بنا دیا، دنیا سے جاتے ہوئے اس دل کے اندر ایمان تھا، اس دل کے اندر نورانیت تھی، اس دل کے اندر وحدانیت تھی، اس دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، اس دل کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی محبت تھی، اس دل کے اندر سنتوں کی قدر تھی، عظمت تھی، تو یہ بندہ وہ ہے، خواہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے یہ کامیاب ہے، خواہ جھونپڑی میں رہتا تھا یہ کامیاب ہے، خواہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا یہ کامیاب ہے، خواہ ساری دنیا اس کو گالیاں نکالتی تھی یہ پھر بھی کامیاب ہے، اگر اس کا دل ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ نے مسلمان بنایا ہے، ہم کن راستوں پر چل پڑے، کون سی سوچیں ہم نے اختیار کر لیں، ہم دنیا میں کیا بن کر جینا چاہتے ہیں، کیا بن کر مرنا چاہتے ہیں، یہ تھوڑا سا سوچنے کی چیز ہے۔ ایک دفعہ نہیں، بار بار سوچیں، اتنا اس کو سوچیں کہ ہماری زندگی کا رخ بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے، ہمارا چلنا بدل جائے، ہمارا دیکھنا بدل جائے، ہمارا سوچنا بدل جائے، ہماری خوشی اور ہماری غمی کے سارے طریقے بدل جائیں۔ اتنا ہم نے بار بار سوچنا ہے، اتنا سوچنا ہے، اتنا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کو بار 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 اپنے سامنے رکھیں۔ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات